وبارك وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام في ليلة رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام قد أذلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به وفي رواية أنا أجزى به. وقال عليه الصلاة والسلام الصيام جنة ما لم يخرقها أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. درود شریف پڑھنے سے صلی اللہ محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل عزت تعظیم و تکریم واجب الاحترام بزرگوں دوستوں اور بھائیوں، امت مسلمہ کا مقدر اور خوش نصیبی اللہ تبارک و تعالی نے پھر ایک بار اس بابرکت رحمت، عزت، کرامت اور شرافت والے مہینے کو دیکھنا نصیب فرمایا ہے. اس پر ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے. گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں میں نے صرف روزے کی اہمیت پر، روزے کی فرضیت پر، روزے کی شرعی حیثیت پر گفتگو کی تھی اور بتایا تھا کہ روزہ کہتے کس کو ہیں اور اس کا حکم کیوں ہوا، پہلی امتوں پر کس انداز سے روزے تھے اور اس امت کو کیسے روزے ملے. آج میرا عنوان اور گفتگو جس موضوع پر کرنا چاہتا ہوں وہ رمضان المبارک کی عظمت، فضیلت ہے کہ روزے تو تمام امتوں کو ملے لیکن رمضان اس امت کے حصے اور مقدر میں آیا ہے. جیسے انبیاء تمام امتوں میں آئے، نبی آخر الزمان اس امت کے حصے میں، کتابیں تمام امتوں کو ملی، قرآن اس امت کے حصے میں، مہینے تمام، روزے تمام امتوں کو ملے ہیں مگر رمضان اس امت کے حصے میں. یہ خصوصیت اس امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی. قرآن مجید نے رمضان المبارک کی جو فضیلت بیان کی اس آیت کریمہ میں، آپ اس پر غور کریں تو اس سے رمضان کی عظمت واضح ہوتی ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ فرماتے ہیں رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے، وہ عظمت والا مہینہ ہے، وہ خوبیوں والا مہینہ ہے. انزل فیہ القرآن، جس میں اللہ نے قرآن مجید اتارا ہے. رمضان کی عظمت کو سمجھنے کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس مہینے میں اللہ نے قرآن اتارا. آدمی اس نسبت کو اگر سمجھ لے کہ رمضان اور قرآن میں ایک جوڑ اور نسبت کتنی عظمت والی بات ہے تو رمضان المبارک کا احترام بھی سمجھ آ جائے گا، اس کے روزوں کی عظمت بھی سمجھ آ جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کی فضیلت کو قرآن کی نسبت سے ظاہر فرمایا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اور آپ اگر اس پر غور کریں تو جس چیز کی نسبت اللہ کے قرآن سے وابستہ ہو جاتی ہے یقیناً وہ چیز محترم ہوتی ہے، اسے آدمی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس کا اکرام کرتا ہے. میں اس کے لیے کوئی تفصیلی مثالیں نہیں بیان کرنا چاہتا چونکہ میں نے عنوان رمضان پر ہی گفتگو کرنی ہے. صرف اس نسبت کو سمجھنے کے لیے 2-3 باتیں ذہن میں رکھیں. کپڑے ہزاروں ہیں دنیا میں، ہر آدمی اپنے کپڑے جا کر بازار سے خریدتا ہے، خود ان کا انتخاب کرتا ہے، اچھے اچھے کپڑے منتخب کرتا ہے.
اپنے کپڑے لے چکنے کے بعد دکاندار سے بعض دفعہ ہم لوگ یوں کہہ دیتے ہیں کہ جو بچا ہوا کوئی چھوٹا سا کپڑے کا ٹکڑا ہو دے دینا. کیا کرنا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ گھر میں قرآن رکھا ہے، اس کا غلاف نہیں، اس پہ چڑھانا ہے. اب اس دکاندار نے ایسا رتی اور بیکار کپڑا اٹھا کر آپ کی طرف پھینک دیا جس کی کوئی قیمت نہیں، کوئی اہمیت نہیں. آپ اسے بہت بڑا قرآن پر احسان سمجھ کر لے آئے کہ یہ قرآن کے لیے کپڑا لے کے جا رہا ہوں. ہم نے آ کر اس کپڑے کو قرآن مجید سے جوڑ دیا، قرآن کا غلاف بنا دیا، قرآن پر چڑھا دیا. کپڑا وہ اتنا بیکار تھا کہ ہم نے خود نہیں خریدا، دکاندار نے منتخب کیا. کپڑا اتنا بیکار تھا، اس کی قیمت ادا نہیں کی، اس نے بغیر قیمت کے دیا ہے. کپڑا اتنا وہ بیکار تھا کہ کسی اچھے تھان سے ہم نے اسے پڑھایا نہیں، بلکہ اس نے بچا ہوا کپڑا اٹھا کر دے دیا ہے. لیکن جب اس کپڑے کی نسبت اللہ کے قرآن سے وابستہ ہو جاتی ہے تو وہ کپڑا اس قدر محترم اور عظمت والا بن جاتا ہے کہ جب قرآن اٹھایا جاتا ہے غلاف ساتھ ہوتا ہے. جب قرآن کو سینے سے لگاتے ہیں، غلاف پہلے سینے سے لگتا ہے، قرآن بعد میں سینے سے لگتا ہے. جب اسے چوما جاتا ہے، پہلے آدمی اس غلاف کو چومتا ہے، پھر اللہ کے قرآن کو چومتا ہے. جب احترام کے ساتھ کسی جگہ اسے رکھتا ہے تو پہلے غلاف بچھاتا ہے، اوپر قرآن مجید رکھتا ہے. اگر کسی کا پر سر کی پگڑی اور رومال زمین پہ پڑی ہوئی ہو، آپ اٹھا کر جھاڑ کر اوپر رکھ دیں گے، لیکن یہ کپڑا اگر زمین پر گر جائے اٹھا کے صاف کریں گے، سینے سے لگائیں گے، آنکھوں سے لگائیں گے، سر پہ رکھیں گے، احترام کے ساتھ اسے پھر قرآن مجید پر چاڑ کر اسے محفوظ کر کے رکھ دیں گے. اگر کوئی شخص آپ سے یہ پوچھے بھائی اس کپڑے کی اتنی عزت کیوں کر رہے ہو، اتنی اس کی قیمت کیوں ہو گئی ہے، اتنی اس کی وقت کیوں ہو گئی ہے، اتنی اس کی اہمیت کیوں ہو گئی ہے، ہر آدمی آپ کو اس سوال کا جواب دے گا بھائی کپڑے تو کپڑوں جیسا ہے، لیکن اب اس کی نسبت قرآن سے وابستہ ہے، قرآن کی وجہ سے احترام ہو رہا ہے. تو کپڑے کی عزت کس وجہ سے ہوئی؟ سارے بولیں کس وجہ سے ہوئی؟ نسبت دیکھیے. آپ کو ہزاروں لیٹر پیڈ ملیں گے، ہزاروں کپ آپ کو کاغذ ملیں گے، ہزاروں قسم کے آپ بہترین ایسے کاغذ جس پر آپ اپنے وزٹنگ کارڈ چھپواتے ہیں، پیڈ تیار کراتے ہیں، کتابیں چھاپنے کے لیے اعلی سے اعلیٰ کاغذ استعمال کیا جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید سادہ رف کاغذ پہ چھپا ہوا جس پہ سیاہی پھیل جائے، قلم سے لکھو تو کاغذ پھٹ جائے. لیکن جب وہ قرآن مجید جس کاغذ پہ لکھا ہوا ہو، چھوٹا سا ٹکڑا جس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر ہے، وہ زمین پہ پڑا ہے، آپ اس کو اٹھائیں گے، آنکھوں سے لگائیں گے، سینے سے لگائیں گے، احترام کریں گے، محبت کی نگاہ سے دیکھیں گے. اس ٹکڑے کو اٹھا کر لا کر مسجد میں اللہ کے قرآن کی الماری میں رکھ دیں گے، قرآن کھول کر اس کے درمیان میں رکھ دیتے ہیں. بھائی کاغذ تو اتنا بیکار ہے، اس سے آپ کا وزٹنگ کارڈ نہیں بن سکتا، اتنا رتی کاغذ ہے. آپ اسے لیٹر پیڈ پہ استعمال نہیں کر سکتے، اتنا بیکار کاغذ ہے. آپ اپنی کتاب کے لیے اسے استعمال نہیں کرتے، مگر اس کاغذ کا اتنا احترام اس لیے ہو رہا ہے تو کہ کاغذ تو کاغذوں جیسا نہیں بلکہ ان سے بھی بھیڑا ہے. مگر اب اس کاغذ کی نسبت قرآن سے ہو گئی ہے، اس لیے اس کاغذ کو آنکھوں سے بھی لگایا جا رہا ہے، سینے سے بھی لگایا جا رہا ہے. کاغذ کو اس طرح کی عزت کس وجہ سے ہوئی؟ قرآن کی نسبت کی وجہ سے. آپ دیکھیں لکڑیاں ہم نے ہزاروں دیکھی، اعلیٰ قسم کے بہترین فرنیچر بنے ہوئے دیکھے. لوگ میزوں پر، کرسیوں پر، صوفہ سیٹوں پر بیٹھے رہتے ہیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں. چھوٹی سی لکڑی جس کا تعلق میں اور آپ رحل کے نام سے یاد کرتے ہیں، رتی اور بیکار لکڑی جو گھر میں نہ روشن دان بن سکے، نہ کھڑکی بن سکے، نہ دروازہ بن سکے، نہ ونڈو بن سکے، نہ آپ کا صوفہ سیٹ بن سکے، نہ اس سے کرسی تیار ہو سکے، جو بالکل بیکار لکڑی تھی آپ نے اٹھا کر مسجد کے حوالے کر دی. مسجد والوں نے اس پہ تھوڑی سی محنت کر کے اسے تپائی بنا لی، چوکی بنا لی، اس پہ اللہ کا قرآن رکھا گیا. اب یہ لکڑی اتنی محترم ہے، جہاں سے قرآن اٹھایا جاتا ہے وہیں سے رحل اٹھایا جاتا ہے. جب قرآن کو ہاتھ لگایا جاتا ہے اس وقت اس رحل کو ہاتھ لگایا جاتا ہے. جس وقت قرآن مجید بند کر کے رکھتے ہیں اس رحل کو بھی احترام کے ساتھ وہی رکھتے ہیں. اگر کوئی بچہ اس کے اوپر سے گزر جائے، بچے کو استاد کان پکڑوا دیتا ہے، اس کی پٹائی کرتا ہے. اگر کوئی اس پہ سہارا دے کر بیٹھ جائے ہم اس کو روکتے ہیں، اس کا سہارا مت لو. بھائی اس کاغذ کا، اس لکڑی کا اتنا احترام کیوں ہے؟ ہم کہتے ہیں کھول کر یہ بات کہ بھائی لکڑی واقعی اس میں کوئی شک نہیں، اتنی بڑی اہمیت کی مالک نہیں تھی، اتنی بیکار تھی کہ ہمارے گھر کے کام نہیں آئی، مگر اب اس لکڑی کی نسبت قرآن کے ساتھ جڑ گئی ہے. جس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو اللہ اس کو عظمتیں عطا کیا کرتے ہیں. اب لکڑی کا احترام اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ قرآن والی بن چکی ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اب اس نسبت کو سمجھیے کہ اگر کپڑے کا تعلق
قرآن کے ساتھ جڑ جائے تو کپڑوں میں ممتاز ہو جائے، لکڑی کی نسبت اللہ کے قرآن سے وابستہ ہو جائے، وہ لکڑیوں میں سردار بن جائے۔ اسی طریقے سے اگر کاغذ کا تعلق اللہ کے قرآن سے ہو جائے، وہ کاغذوں میں سردار بن جائے۔ تو یہ قرآن کی نسبت جب ماہ رمضان کی نسبت اللہ کے قرآن سے ہوئی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے کہا لوگوں اگر قرآن کی رمضان کی عظمت کو سمجھنا چاہتے ہو تو اس انداز سے سمجھو کہ میں نے 1,24,000 انبیاء میں اپنے لاڈلے اور پیارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کر کے اس پیغمبر کے سر پر آپ نبوت کا تاج رکھ کے قرآن اس کے حصے میں دیا ہے۔ اس قرآن کے لیے 1,24,000 نبیوں کے سردار کو منتخب کیا ہے۔ جس کپڑے کی نسبت قرآن کے ساتھ وہ کپڑوں میں ممتاز بن گیا ہے۔ میں نے اس فرشتے کا انتخاب قرآن کے لیے کیا ہے جو تمام فرشتوں کا سردار ہے، جو پیغمبر پہ کتاب لے کے آیا کرتا تھا، تو جس کی نسبت قرآن کی طرف ہوتی گئی اس کو عزت ملتی گئی۔ مہینے تو سال کے 12 ہیں، ہر مہینہ اپنی جگہ محترم، لیکن اس مہینے کو جو روزوں کے لیے انتخاب کیا گیا، عبادت کے لیے انتخاب کیا گیا، رات کے جاگنے کے لیے انتخاب کیا گیا، ہمدردی کے لیے انتخاب کیا گیا، ملنساری کے لیے انتخاب کیا گیا، محبت اور مودت کے لیے انتخاب کیا گیا، صرف اس کا سبب ایک ہی ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ نے قرآن کو اتارا ہے۔ جب اگر قرآن کی نسبت سے لکڑی کو عزت ملتی ہے، کپڑے کو عزت ملتی ہے، تو جس مہینے میں قرآن اترا وہ تمام مہینوں کا سردار بنا ہے۔ جس رات میں قرآن اترا وہ ساری راتوں کی سردار بنی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، بڑی عظمت والا مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن اتارا ہے۔ ایک بات اور ذہن میں رکھیں بھائی، اس کو غور سے ذہن نشین کر لیں کہ قرآن اور رمضان کا جوڑ ہی عجیب ہے۔ حدیث میں آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کی دربار میں جب ایک شخص پیش ہوگا اس کے 2 سفارشی آئیں گے، ایک طرف رمضان ہوگا ایک طرف قرآن ہوگا۔ رمضان اپنی تقریر کرے گا، قرآن اپنی گفتگو کرے گا۔ رمضان کہے گا اے اللہ اگر میں تیرا مبارک مہینہ تھا، تو نے مجھے مہینوں کا سردار بنایا تھا، تو نے میرے روزوں کی فرضیت کا آرڈر دیا تھا، یہ تیرا وہ بندہ ہے جو صبح سے شام تک بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرتا تھا، سارا دن خاموش رہتا تھا، لغو اور باحیات اور بےہودہ باتیں نہیں کرتا تھا، روزے کا احترام کرتا تھا، روزے سے رہتا تھا، اگر میں تیرا مقدس مہینہ ہوں عرش والا میری سفارش کو قبول کر اس کے لیے جنتی ہونے کا فیصلہ فرما دے۔ دوسری طرف قرآن پکارے گا اے اللہ، اور قرآن کی سفارش کا انداز دیکھیں آپ حیران ہو جائیں گے۔ اے اللہ اگر میں تیرا مقدس کلام ہوں اور باقی ہوں، تو نے مجھے تمام کتابوں پہ فوقیت اور عظمت عطا کی ہے، یہ تیرا وہ بندہ ہے جو رات کے سناٹے میں کھڑے ہو کر جب دنیا سونے کی تیاری کرتی تھی یہ اٹھ کر مجھے پڑھا کرتا تھا، یہ وہ لوگ ہیں جو پیچھے کھڑے ہو کر قرآن مجید کو سنا کرتے تھے۔ عرش والا اگر میں تیرا مقدس کلام ہوں، تیری مبارک کتاب ہوں، تو نے مجھے اپنے کلام کا حصہ اپنا کلام بنایا ہے، اگر تو نے اپنے محبوب کے حصے میں مجھے میرا مقدر کیا ہے تو میری سفارش قبول کر، یا تو میری سفارش قبول کرنے کے بعد اس آدمی کو جنت میں بھیج دے، یا عرش والا پھر مجھے اپنا کلام ہونے سے نکال دے۔ قرآن کہے گا، اللہ کہے گا رمضان کی سفارش بھی قبول ہے، قرآن کی سفارش بھی قبول ہے، اور اس آدمی کو بغیر حساب کتاب کی جنت میں بھیج دے۔ قرآن اور رمضان کا جوڑی یہی وجہ ہے کہ جو رمضان کا چاند نظر آتا ہے ہم سب سے پہلے قرآن پڑھتے ہیں، روزہ بعد میں رکھا جاتا ہے، پہلے قرآن پڑھا جاتا ہے۔ تراویح میں پہلے اہتمام کے ساتھ قرآن کی تلاوت، صبح اٹھیں گے تو روزہ رکھیں گے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن مجید اتارا۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے غنیۃ الطالبین میں عجیب نکتہ لکھا ہے کہ رمضان المبارک کا ایک ایک حرف اس مہینے کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ رمضان کی راہ بتاتی ہے یہ رحمت کا مہینہ ہے، رمضان کی میم بتاتی ہے یہ مغفرت کا مہینہ ہے، رمضان کی ذات بتاتی ہے یہ جنت کی ضمانت کا مہینہ ہے، رمضان کا الف بتاتا ہے یہ انس و الفت کا مہینہ ہے، رمضان کا نون بتاتا ہے یہ نورانیت کا مہینہ ہے۔ اور یہ پیغمبر علیہ السلام نے کھول کر وضاحت کے ساتھ ایک روایت میں ارشاد فرمایا، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کی راوی ہے شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل رمضان میں اس کو کھول کر بڑی وضاحت کے ساتھ اس روایت کو نقل کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کے آخری دنوں میں رمضان المبارک کی آمد سے پہلے احترام رمضان کے طور پر، استقبال رمضان کے طور پر، اس رمضان کی آمد اس کی عظمت اور فضیلت کے طور پر اللہ کے پیغمبر نے ایک عظیم الشان محترم بشان خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس کے جملے تھے کہ ایھا الناس، لوگوں، قد اذلکم شہر عظیم، تم پر ایک بہت بڑا مہینہ
साया फगन हो रहा है, तुम पे साया करने वाला है। वो अल्लाह की रहमत का महीना, अजमत और बरकत का महीना, शाहरुन अजीमुन, वो बड़ी अजमत वाला महीना है। जिसको खुदा अजीम कहे उसका मुकाबला दुनिया में कोई नहीं कर सकता। अल्लाह कहे अजीम, बड़ी अजमत वाला। आप अगर कुरान और हदीस के मुताले पर गौर करें, ये अजीम का लफ्ज ही बड़ा अजीम है। जिससे पढ़ाई में और उससे कोई चीज बड़ी ना हो, अल्लाह ने उस जगह पर अजीम का लफ्ज इस्तेमाल किया है। वहुवल अलियुल अजीम, अल्लाह बहुत बड़ी जात है, बुलंद है, बड़ी अजमत वाली जात है। तो अल्लाह से बढ़कर अजीम कोई नहीं। अल्लाह ने अपनी सिफत बयान की है, इन्नका लअला खुलुकिन अजीम। महबूब, हमने आपको सबसे बड़े अखलाक अता किए, सबसे ज्यादा अजमत वाले अखलाक आपके मुकद्दर में रखे हैं। तो पैगंबर को खुल के अजीम कहा। यह आमना के दुर्रे यतीम की वो सिफत है जो 1,24,000 अंबिया में से किसी पैगंबर ने इस कमाल दर्जे के अल्लाह ने ये सिफत नहीं रखी। रसूलुल्लाह का खासा है, इसलिए अल्लाह ने सिफत अजीम इस्तेमाल की। कुरान मजीद को कहा वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी बल कुरान अजीम। ये कुरान मजीद वो मुकद्दस किताब है जो सबसे बड़ी अजमत वाली किताब है। इसलिए पैगंबर ने फरमाया कद अज़ल्लकुम शहरन अजीम, तुम पे एक ऐसा महीना आ रहा है जो बहुत बड़ी अजमत वाला महीना। नबी कहे अजीम महीना, इससे बढ़कर और अजमत वाला क्या महीना होगा। फिर उस महीने की कुछ खुसूसियात इरशाद फरमाए। शहरुन मुबारका, ऐसा ये बरकत वाला महीना है जिसमें बरकत ही बरकत रहमत नाजिल होती है। शहरुन बरका मुबारकतुन शहरुर रहमा, ये रहमत का महीना है, बरकत का महीना है। किसी रिवायत पे आगे जाकर अल्लाह के पैगंबर ने इस महीने को 3 हिस्सों में तकसीम करके फरमाया, अव्वलुहु रहमतुन, औसतुहु मग़फ़िरतुन, आखिरुहु इत्कुम मिनन नार। पहले हिस्से में खुदा रहमत बरसाते हैं, आखिर दरमियानी हिस्से में अल्लाह मग़फ़िरत के फैसले करते हैं, आखिरी हिस्से में अल्लाह तबारक व तआला जहन्नुम को जहन्नम से आजाद करके जन्नत का टिकट अता फरमा देते हैं। गालिबन सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की एक रिवायत है, फरमाया जिस वक्त रमजान मुबारक का चांद नजर आता है, इस रात आसमान दुनिया पे एक फरिश्ता आता है और उम्मत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके पूरी रात की आवाज देता है। अजीब जुमले होते हैं, कहता है या बादी अल खैर अक़बिल, नेकी करने वाले, नेकी का दम भरने वाले, इबादत करने वाले, कुरान पढ़ने वाले, रोजा रखने वाले, जिक्र अज़कार और तस्बीह और तालील में वक्त गुजारने वाले, मुबारक हो, ये बड़ी रहमत का महीना आ गया है, बड़ी अजमत वाला महीना आ गया है। नेकी में थोड़ा सा इजाफा कर कि अगर रोजाना 1 पारा पढ़ता था, 2 पढ़ना शुरू कर, 2 पढ़ता था, 4 पढ़ना शुरू कर। अगर पहले रोजू का एहतमाम नहीं था, इस महीने का एहतमाम शुरू कर। आम दिनों में तू तस्बीह भी पढ़ सकता था, इन दिनों तस्बीह कसरत से पढ़, अल्लाह का नाम ज्यादा कसरत के साथ ले। यह वो नेकी का महीना है जिसमें नेकी को बढ़ा दे। और फिर दूसरा जुमला कहता है या बादी शर, ऐ बुराई करने वाले, ऐ भलाई बुराई को फैलाने वाले, ऐ बुरे काम करने वाले, ये बरकत और रहमत का महीना आ गया है। अब कुछ तो शर्म कर, बुराई से बाज आ जा। नेकी करने वाले नेकी में इजाफा कर, बुराई करने वाले थोड़ा सा बुराई से बाज आ जा। आपके इल्म में होना चाहिए ये उसकी बरकत होती है कि आदमी रमजान में नेकी की तरफ ज्यादा माइल हो जाता है, बदकारियों से खुद ब खुद महफूज हो जाता है। और हुजूर ने फरमाया इसकी जब पहली रात आती है, वो तफसील से एक हदीस है जिसमें हुजूर ने 5 चीजों की खुसूसियत फरमाई कि रमजान मुबारक में अल्लाह मेरी उम्मत को वो 5 नेमतें अता करते हैं जो गैर रमजान में और किसी को नहीं मिलती। इससे पहले 1,24,000 अंबिया में से अल्लाह ने किसी को नहीं दी, ये सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत का खासा है। उनमें सबसे एक अजीम चीज ये है, हुजूर ने फरमाया रमजान मुबारक के महीने में अल्लाह शयातीन को कैद कर देते हैं। इसकी जब पहली रात आती है, खुदा की तरफ से हुक्म होता है कि जहन्नम के दारोगे उस फरिश्ते को कि जितने सख्त शयातीन है इन सबको कैद कर दिया जाए और इन्हें जहन्नम में डाल दिया जाए। इन्हें अपनी जगह पर मजबूत महफूज कर दिया गया है और उन सबको कैद कर दिया जाता है। उनके कैद होने का नतीजा है कि आदमी बहुत सारे गुनाहों से महफूज होकर नेकी की तरफ माइल हो जाता है। और अगर इक्का दुक्का हल्की फुल्की सी जो लफ्ज़िशें हो जाती हैं तो इसमें आदमी के अपने नफ्स का या वो जो छोटे शतूंगड़े, चूंकि हदीस में सरकश शयातीन को कैद करने का हुक्म है, तो छोटे शतूंगड़े बचे हुए होते हैं जो उनके दाव कब्जे में फंस जाए, वो उन पर अपना दाव चला देते हैं, उन पर कंट्रोल करना शुरू करते हैं, उन लोगों को गलत कामों की तरफ बहकाते हैं। फिर आदमी से वो गलतियां हो जाती हैं, वरना इस महीने में गलती का आम तौर पर इम्कान नहीं होता। आदमी फितरी तौर पर नेकी की तरफ माइल हो जाता है। इस बाबरकत महीने की अजमत है, इस महीने की खुसूसियत है। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया
جو اس مہینے میں نفل ادا کرے اللہ فرضوں کے برابر اجر عطا کرتے ہیں. ایک فرض ادا کرے 70 کا اجر ملتا ہے. ایک بڑی مشہور حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا ایسا مہینہ ہے کہ جس مہینے میں یزداد فیہ رزق المؤمن، اللہ اس میں مومن کے رزق میں اضافہ فرما دیتے ہیں. اس پر غور کریں. آدمی سوچتا ہے کھانے سے رک گیا، پینے سے رک گیا، یہ کیا اضافہ ہوا مومن کے رزق میں؟ نہ کھایا نہ پیا، سارا دن بھوک اور پیاس برداشت کی، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں مومن کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے. آپ اس پر غور کریں. مومن کے رزق میں اضافہ ہے، کافر کے رزق میں نہیں. اس کی لذت کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب روزانہ شام کو دسترخوان پر مختلف قسم کی نعمتیں سامنے آتی ہیں جو پورے سال میں کبھی دیکھنے اور کھانے کو نہیں ملی. اس مہینے میں اللہ اضافہ کر دیتے ہیں. اور ایک مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں جو مومن بھی اپنے رزق کے اضافے کی دعا کرے، کیونکہ یہ رزق بڑھانے کا مہینہ ہے، خدا پورے سال کے رزق کے اضافے کا فیصلہ اس مہینے میں فرما دیتے ہیں. اور اہل تصوف نے اس پہ ایک اور نقطہ لکھا ہے، وہ یہ کہ مومن کا رزق بڑھتا ہے، کافر کا نہیں. کیسے؟ مومن کے دو قسم کے رزق ہیں. ایک ہے اس جسم کو رزق کی ضرورت ہے، اس کو غذا کی ضرورت ہے. ایک یہ ہے کہ مومن کی روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے. جسم کو جو غذا کی ضرورت ہے وہ تو کھانا اور پینا ہے، اور روح کی غذا کی ضرورت نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ و خیرات ہے، ذکر اذکار ہیں، تسبیح و تعلیل ہے. حضور نے فرمایا اس میں مومن کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے. اگر روزانہ ایک تسبیح پڑھتا تھا تو اس میں اضافہ ہو گیا، 2 4 پڑھنا شروع کر دیا. ایک پارا تلاوت کرتا تھا تو 5 پارے کرتا ہے، رزق میں اضافہ ہے. بلکہ خدا کی طرف سے جو اضافے کا فیصلہ ہے وہ کچھ اور انداز ہے. کیا مطلب؟ کہ عام دنوں میں نفل پڑھتا تھا تو نفل ہوتی تھی، اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہارے روحانی رزق کو بھی بڑھا دیا، پڑھو نفل اجر فرضوں کے برابر عطا کریں. روحانی رزق میں اضافہ کر دیتے ہیں کہ تم روحانی طور پر ایک فرض ادا کر رہے ہو، ہم 70 کا اجر عطا فرمائیں گے. روحانی طور پر اللہ اضافہ فرما دیتے ہیں. فرشتوں کو بھیجتے ہیں جو فرشتے آ کر ان روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، ان کے ساتھ عبادت میں شریک ہو جاتے ہیں، ریاضت میں شریک ہو جاتے ہیں. اور ہمارے نے لکھا ہے روزہ ایک ایسی عظمت والی عبادت ہے جو طلوع فجر سے غروب شمس تک پورا دن کا ایک ایک لمحہ اس کی عبادت میں لکھا رہ جاتا ہے. نمازی آدمی جب تک نماز میں ہے عبادت ہے، سلام پھیر کر فارغ ہوگا یہ فرشتہ نیکی لکھنے سے خاموش ہو جاتا ہے. زکات دینے والے نے جب تک صدقہ و خیرات کیا، لکھنے والے نے فرشتے نے عبادت لکھی، جب وہ عبادت کر کے فارغ ہو گیا وہ لکھنے سے فارغ ہو گیا. تلاوت کرنے والا جب تک قرآن پڑھ رہا ہے، نیکی لکھنے والا فرشتہ اس کی نیکی کو لکھتا ہے. جب وہ خاموش ہو جائے گا تلاوت کرنا بند کر دیتا ہے، وہ لکھنا چھوڑ دیتا ہے. لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک آپ تلاوت کریں، یہ فرشتہ تلاوت بھی لکھتا ہے، ساتھ روزے کی عبادت بھی لکھتا ہے. آپ نماز ادا کر رہے ہیں، یہ فرشتہ نماز بھی لکھتا ہے، ساتھ روزے کی عبادت بھی لکھ رہا ہے. اگر آپ خاموشی سے بیٹھے ہیں یہ فرشتہ آپ کے اس خاموش رہنے کو عبادت بھی لکھ رہا ہے، روزے کی عبادت بھی لکھ رہا ہے. رات کو آدمی جب سو جاتا ہے فرشتے نہ نیکی نہ بدی کوئی چیز نہیں لکھتے، لیکن جب دوپہر کے وقت روزے دار نیند کرتا ہے، اس کی آنکھیں بند ہوتی ہے، دل نحو خواب ہوتا ہے، اطمینان سے سو رہا ہوتا ہے، اسے کسی چیز کی فکر نہیں، مگر فرشتہ لکھ رہا ہے کہ یہ روزے کے ساتھ ہے. اس کا ایک ایک سانس نیند والا اللہ کی عبادت میں لکھ دیا جاتا ہے. عجیب عمل ہے جس عمل پر خدا کی طرف سے اتنی جزا ملتی ہے. ناراض نہ ہو تو ایک گناہ بھی بتا دوں. 2 گناہ ایسے ہیں کہ آدمی جس حال میں رہے فرشتے ان کو گناہ ہی لکھتے رہتے، خواہ وہ کتنی بڑی عبادت کیوں نہ کر رہا. جس آدمی نے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے، مسئلہ یاد کریں. اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے. اگر اس نے پہنی ہوئی ہے، اور آج کل ہماری نوجوان نسل کہتی کہ مولوی صاحب سفر میں پہنتے ہیں، ضرورت ہوتی ہے. ان کو یہ پتہ نہیں کہ سفر میں ڈاکو انہی چیزوں کو چھین لیا کرتے ہیں. اس دور میں تو سفر میں مال محفوظ کرنے کے اور بہت سارے ذرائع. آپ نے کسی جگہ رقم بھیجنی، آپ کو سونے کی انگوٹھی پہن کر جانے کی ضرورت نہیں، آپ وہاں ڈرافٹ بنا کر بھی بھیج سکتے ہیں. آپ اپنی جیب میں بھی پیسہ محفوظ کر سکتے ہیں، اور بھی کئی طریقے ہیں چیزیں لے کر جانے کے. یہ بہانہ ہے جو خدا کے ساتھ آدمی دا لگانے کی کوشش کرتا ہے. پیغمبر کی شریعت نے حرام قرار دیا ہے جو آدمی سونا پہنتا ہے. اور قیامت کے دن جو یہ عمل کرتا ہے یہ سونا جہنم کی آگ سے گرم کر کے اسے داغ دیا جائے گا. جب تک اس کے ہاتھ میں وہ سونے کی انگوٹھی رہے گی
آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ فرشتہ عبادت لکھتا ہے، یہ لکھتا ہے کہ یہ گناہ میں مصروف ہے، یہ جو آپ نے انگوٹھی پہن رکھی ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ فرشتہ عبادت قرآن کی تلاوت کی عبادت لکھتا ہے، یہ فرشتہ لکھتا ہے کہ یہ اس گناہ میں مصروف ہے۔ جو بھی اچھے سے اچھا عمل آپ کر رہے ہوں، یہ فرشتہ عبادت لکھے گا، دوسرا فرشتہ آپ کے اس گناہ کو لکھے گا کہ یہ آپ نے اس گناہ میں مصروف ہے اور یہ بہت بڑا جرم کر رہا ہے۔ پھر آپ ایک اور بات پر غور کریں، یہ ایک اتنا بڑا گناہ ہے، آپ نیند کر رہے ہیں، نیکی والا فرشتہ تو خاموش ہے کہ سو گیا ہے، گناہ والا فرشتہ لکھ رہا ہے کہ اس نے یہ حرام کام کیا ہوا ہے۔ دوسرا کام بڑا مشکل ہے، کہہ دوں تو شاید یقیناً بہت سارے چہرے پریشان ہوں گے، وہ یہ ہے کہ جب میرے اور آپ کے چہرے پر اللہ کے نبی کی سنت پسند نہیں ہوتی اور اسے اتروا کر پیشاب کی گندی نالیوں میں ڈال دیا جاتا ہے، یہ اتنا بڑا جرم عظیم اور گناہ ہے کہ جس سے پیغمبر علیہ السلام نہیں 1,24,000 علیہ السلام انبیاء علیہ السلام و تسلیمات کے عمل کی توہین ہوتی ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا نے داڑھی کے وجوب پر ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہی داڑھی کا وجوب ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی سنت سنت کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں، سنت ہے کون سا فرض ہے؟ صرف سنت نہیں، کوئی ولی اس وقت تک ولی نہیں بنتا جب تک اس کے چہرے پہ پیغمبر کی سنت نہ ہو۔ کسی پیغمبر کو نبوت اس وقت تک عطا نہیں ہوئی جب تک اس کے چہرے پر یہ سنت نہیں آئی۔ یہ بہت بڑا منصب ہے، اور جب آدمی کے چہرے پر یہ نہیں ہوتی، آپ نماز پڑھیں، ذکر کریں، تلاوت کریں، تسبیح پڑھیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، ساری عبادتیں اپنی جگہ پر، یہ فرشتہ لکھتا ہے کہ یہ اس گناہ میں مصروف ہے۔ یہ دو جرم ایسے ہیں جو ہر حال میں لکھے جاتے ہیں۔ وہاں روزے کی عبادت اتنی عظمت والی ہے، ہر وقت عبادت لکھی جاتی ہے، یہاں یہ گناہ اتنا بڑا بدترین ہے، ہر حال میں گناہ لکھا جاتا ہے، اس کی نیکی نہیں لکھی جاتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان المبارک کے مہینے کی کچھ عظمتیں ارشاد فرمائی اور اس کے کچھ اعمال ارشاد فرمائے جن کو میں اختصار کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو ارشاد فرمایا کہ لوگوں، یہ ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے، فرمایا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک و عنبر سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ بڑی عظمت کی بات ہے، اس پر غور کریں۔ اس منہ کی بو سے مراد سارا دن روزہ رکھنے کے بعد عصر اور مغرب کے درمیان معدہ خالی ہونے کی وجہ سے آدمی کے منہ سے ایک ہوا سی محسوس ہوتی ہے، اسے عام طور پر آدمی محسوس کرتا ہے، بعض دفعہ خود بھی محسوس ہوتی ہے کہ میرے منہ میں عجیب سی ہوا پیدا ہو گئی۔ جس کو ہم برا محسوس کرتے ہیں اللہ کے نزدیک یہ مشک و عنبر سے زیادہ قیمتی ہے۔ کیوں؟ کہ یہ جو ہوا اندر پیدا ہوئی ہے یہ میرے اور آپ کے دانتوں کی گندگی اب مسواک نہ کرنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اصل سبب اس کا یہ ہے کہ میدہ تھا خالی، وہ اندر سے ایک ہوا نکل رہی ہے، اور وہ جو میدہ ہم نے خالی کیا ہے وہ اللہ کے حکم سے، پورا دن خدا کے حکم کی پابندی کی وجہ سے ہم نے نہیں کھایا پیا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ مسواک اپنی جگہ پر سنت ہے، اس کی وجہ سے مسواک کی سنت کو ترک نہ کیجیے۔ اور حضرت شیخ الحدیث نے تو ایک عجیب جملہ لکھا ہے کہ یہ عمل ہی بڑا عجیب ہے جو قبیلہ محبت میں سے ہے، عام آدمی اس کو نہیں سمجھ سکتا کہ جس سے پیار ہو جائے، جس سے محبت ہو جائے، محبوب کی خامیاں بھی خوبیاں لگتی ہیں۔ جس سے محبت ہو جائے آدمی اس کی کمزوریوں کو ہی خوبی محسوس کرتا ہے۔ تو روزے دار کے منہ سے آتی تو بو ہے، لیکن یہ اللہ کو محبوب ہوتا ہے کہ میرے حکم سے اس نے کھانا چھوڑا ہے، میرے حکم سے اس نے پینا چھوڑا ہے، میرے حکم سے یہ بیوی اور بچوں سے دور ہے، میرے حکم سے اس شخص نے میرے حکم کی پابندی کی ہے۔ اس کی یہ کمزوری دنیا کہے گی منہ میں بو آ رہی ہے، اللہ کہتا ہے مجھ سے پوچھو یہ مجھے کتنا پسند ہے، تمہیں خوشبو اتنی محبوب نہیں جتنی اس کے منہ کی بو مجھے محبوب۔ اللہ کا قرب اس آدمی کو بڑا نصیب ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا رمضان المبارک کے مہینے میں روزانہ صبح شام اللہ تبارک و تعالی جنت کو سجاتے ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات کو چاند نظر آتا ہے تو جنت کی حوریں وہاں جنت کے فرشتوں سے مخاطب ہو کے کہتی ہیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کے کہتی ہے کہ عرش والے خدا، ہم نے پورا سال اپنے آپ کو تیار کیا ہے، کون سے خوش نصیب برکت مہینے میں روزوں کا اہتمام کریں گے، رمضان کی قدر و قیمت کا خیال کریں گے، رمضان المبارک کا احترام کریں گے۔ میں رب ان کے حصے میں لکھ دیتا ہوں کہ تم ان حوروں کا نکاح میں اللہ ان روزے داروں کے ساتھ کر دوں۔
رمضان المبارک میں اس بات کی تعیناتی ہو جاتی ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے روزانہ شام کو افطار کے وقت 10 لاکھ آدمیوں کی اللہ مغفرت کا فیصلہ فرماتا ہے روزانہ۔ دیکھیں خدا کی رحمت کے خزانے رمضان میں اتنے ہیں، لوگ کہتے ہیں نا سیزن ہے آج کل کپاس کا، اس لیے لوگ شادیاں بھی زیادہ کر رہے ہیں، کاروبار بھی زیادہ ہو رہے ہیں، جناب کام کاج بھی زیادہ ہو رہے ہیں، اور اس سیزن سے ہر آدمی فائدہ اٹھاتا ہے، پولیس والے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بھائی موقع ہے، پھر یہ لوگ ہاتھ نہیں لگیں گے۔ دوستو رمضان نیکیوں کا موقع ہے، نیکیوں کا سیزن ہے، تلاوت کا سیزن ہے، عبادت کا سیزن ہے، اور میں اگلی بات ہی کہہ دوں دنیا کمانے کا بھی سیزن ہے، دین کمانے کا بھی سیزن ہے۔ کس کو خدا نہیں دیتا؟ آج تاجر بڑے خوش ہیں کہ رمضان کا مہینہ آ گیا، کپاس کا موسم بھی ہے، بڑے لوگ آئیں گے کپڑے لینے کے لیے، بڑی چیزیں بکیں گی۔ بھائی جہاں اپنے کاروبار کو سوچتے ہو وہاں اپنے اعمال کے متعلق بھی آدمی سوچ لے کہ اگر دولت زیادہ کمانا چاہتا ہوں تو یا شریعت کے احکامات کی طرف بھی زیادہ مائل ہو۔ تو رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں، روزانہ 10 لاکھ آدمیوں کی مغفرت کا فیصلہ ہوتا ہے، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ رمضان کی جب آخری رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت فیصلہ فرماتے ہیں کہ بھائی جتنے پورے سال میں، غور کرنا، پورے مہینے میں روزانہ 10 لاکھ آدمیوں کی مغفرت ہوئی، آخری رات پورے مہینے میں جتنے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے اللہ اس ایک رات میں اتنی مقدار کے برابر اور گناہگاروں کی مغفرت کا فیصلہ کر کے جنت کا ٹکٹ عطا کر دے۔ اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، وہ دینا چاہتا ہے، لینے والے بنے۔ اس کے الفاظ تو ہیں عام شہیدی سب پر، تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا، اپنے آپ کو اس قابل بنا، اپنے مالک کے دروازے پہ لا، تیرے مانگنے کی دیر ہے، اس کے عطا کرنے میں کوئی تجھے نہیں۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے رمضان المبارک کی پہلی رات بھی یہ صدا لگتی ہے، لیلۃ القدر کی رات کو بھی آواز لگتی ہے، ہر رات سحور کے وقت جس وقت ہم تہجد پہ اور سحری کے وقت اٹھتے ہیں اس وقت کی آواز لگتی ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، اللہ کہتے بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اپنے رحمت کے خزانے لٹا دوں، ہے مجھ سے کوئی چیزیں لینے والا میں اپنے رحمت کا دریا اس کو دینا چاہتا ہوں، ہے کوئی دعاؤں کا کرنے والا جس کی دعاؤں کو میں قبول کروں۔ میرے اور آپ کے طلب میں تو تاخیر ہوتی ہے، خدا کی عطا میں کوئی دیر نہیں، بڑی رحمتوں کے خزانے لٹتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے فی کل یوم و لیلہ دعوۃ مستجابہ، ہر دن رات میں اللہ دعائیں قبول کرتے ہیں، صبح سحری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، شام کو افطاری کے وقت قبول ہوتی ہے۔ ایک روایت میں ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتطہرین، لوگوں اللہ اور اللہ کی رحمت کے فرشتے ان لوگوں پہ بیٹھ کے درود پڑھتے ہیں، رحمت بھیجتے ہیں جو صبح سویرے اٹھ کر سحری کا کھانا کھاتے ہیں۔ فرمایا تسحروا فإن لکم فی السحور برکہ، صبح اٹھ کر سحری کا کھانا کھایا کرو، اس کھانے میں خدا برکت نازل کرتے ہیں۔ کھانا خود کھاتے ہیں، پیٹ اپنا بھرتے ہیں، کھانا اپنے لیے کھاتے ہیں، لیکن اس کھانے کو برکت کہا گیا، اس کھانے میں برکت اتار دی گئی، اس کھانے کو انبیاء کی سنت قرار دے دیا گیا۔ صرف جہاں تک نہیں، اس سے بھی بڑھ کر ایک نعمت خدا کی طرف یہ کہ صبح کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے، شام کو افطاری کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ شام کو جب ہم دسترخوان پہ بیٹھے ہوتے ہیں، افطاری کا وقت آتا ہے، اس وقت روزانہ مومن کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن یہ باتیں اس وقت ہوں گی جب ہماری توجہ روزے کی طرف ہوگی۔ افطاری کا وقت ہے، ہم چیزوں کی طرف اگر متوجہ ہیں تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ سحری کا وقت کھانے پینے پہ لگے رہے تو دعاؤں سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہو تو ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے کہ صبح شام اللہ کی طرف جیسے جب رحمت متوجہ ہوتی ہے تو بندے کو اس رحمت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، صبح کو بھی دعا مانگے، شام کو بھی دعا مانگے۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا ترد دعوتہم، لوگوں 3 آدمی ایسے ہیں جن کی دعا خدا کبھی رد ہی نہیں کرتا، جب وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اللہ اس آدمی کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ سنیے، فرمایا الصائم حین یفطر، روزے دار جب افطار کے وقت دعا مانگتا ہے تو اللہ قبول کر لیتا ہے۔ روزانہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے جب بھی وہ افطار کرے گا۔ فرمایا دوسرا سلطان العادل، منصف بادشاہ، منصف جج، وہ حاکم جو عدالت کی کرسی پہ بیٹھا ہے اور اللہ نے اس کو فیصلے کے اختیارات سونپے ہیں، اگر یہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، یہ جب بھی جو دعا کرتا ہے اللہ اسی وقت اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور تیسرا فرمایا دعوت المظلوم، مظلوم کی آہ جب نکلتی ہے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، اللہ مظلوم کی دعا کو فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ فی روایت و دعاء الوالد لولدہ،
ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ بچے کے ماں باپ جب اپنے اولاد کے حق میں دعا مانگتے ہیں، اے اللہ میرے بچے کو نیک کر، اے اللہ میرے بچے کو نیک سارے بنا، اے اللہ ان کا مقدر اچھا فرما، اے اللہ ان کی عمر میں برکت عطا کر، ماں باپ کے دل سے جب اولاد کے حق میں دعا نکلتی ہے فرمایا دعا فوراً قبول ہوتی ہے، اس کی قبولیت میں کوئی تاخیر نہیں ہوتی۔ اس لیے اولاد کے مسئلے پر احتیاط کیا کریں، کبھی بد دعا نہ دیا کریں۔ اگر والدین نے بد دعا دے دی اور عرش ہل گیا اور یقیناً قبولیت کا وقت ہوا تو بیٹی کی زندگی تباہ ہو جائے گی، زندگی اس کی برباد ہوگی تو دکھ والدین کو ہی ہوگا۔ اس لیے اس میں احتیاط کرنا چاہیے۔ میرے محترم دوستو، یہ بڑی عظمتوں والا مہینہ مسلمانوں پہ آیا ہے۔ ایک ایک لمحہ عبادت ہے، ایک ایک لمحہ۔ صبح کو اٹھے ہیں تو عبادت ہے، سیری کر رہے ہیں تو عبادت ہے، کھانا کھا رہے ہیں تو عبادت ہے، پانی پی رہے ہیں تو عبادت ہے، آپ اس عبادت سے فارغ ہوئے اذان ہوئی ہے تو عبادت کا وقت ہے، نماز پڑھ رہے ہیں تو عبادت ہے، نماز کے بعد اشراق تک وہاں پر بیٹھے رہنا یہ ایک مستقل عبادت ہے، اشراق پڑھ لیں تو تب بھی عبادت ہے، پھر آپ اگر سونا چاہتے ہیں آپ نے کچھ دیر آرام کیا ہے یہ بھی ایک مستقل عبادت میں لکھا جا رہا ہے۔ ایک ایک لمحہ عبادت کے اندر لکھا جاتا ہے۔ شام کو افطاری کرتے ہیں تو عبادت ہے، افطاری کے بعد اگر آپ نوافل کا اہتمام کر رہے ہیں تو عبادت ہے، کچھ دیر سکون کریں تو یہ سکون کرنا عبادت ہے۔ 20 رکعت تراویح کا اہتمام کیا ہے، اس کو عبادت میں لکھ دیا گیا ہے۔ اگر اس تراویح کے اہتمام کے بعد آپ جلدی اس لیے سو گئے ہیں تاکہ صبح میں جلدی اٹھ جاؤں، اس سونے کو بھی عبادت کہا گیا ہے۔ آپ تو میٹھی نیند کرتے رہتے ہیں، فرشتے آپ کی عبادت لکھتے رہتے ہیں۔ عبادتوں کا مہینہ، ریاستوں کا مہینہ، مجاہدے کا مہینہ، تسبیح و تحلیل کا مہینہ، حمد و ثنا کا مہینہ، اور اللہ کے نبی نے فرمایا غمخواری کا مہینہ۔ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے لوگوں اپنے ملازموں کا بوجھ ہلکا کرو۔ جب آپ کا پلے دار 2.5 من کی بوری اٹھا کر 300 کلو کی وہ بیچارہ لے جاتا ہے اور اس کا جو پسینہ نکل رہا ہوتا ہے، اس کی جو حالت ہوتی ہے، کبھی اس کی اس کیفیت کو دیکھ کر چودھری صاحب، میاں صاحب، خان صاحب، ذرا اپنی زندگی کی طرف بھی نظر ڈال لیا کرو کہ اگر میں کرسی پہ بیٹھا ہوں مجھے روزہ ہے تو روزہ اس کو بھی ہے۔ اگر مجھے بھوک اور پیاس کا احساس ہے تو اس کو بھی بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ میں اگر ضرورت مند ہوں تو ضرورت مند وہ بھی ہے۔ اور پھر اللہ کے پیغمبر نے فضیلتیں ارشاد فرمائی، فرمایا جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرا دے روزے رکھنے والے کے برابر اجر ملے گا۔ اور ساتھ ہی فرما دیا جو آج کل لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ کسی کو روزہ رکھوا دے تو اپنا روزہ ختم۔ اس کو کل ایک آدمی آیا مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ میں بیمار ہوں، میں روزے رکھوانا چاہتا ہوں، لیکن میں نے سنا ہے جس کو روزہ رکھواؤ میرا روزہ کا تو اجر مجھے مل جائے گا، جو رکھ رہا ہے میرے کھانے سے اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ میں نے کہا وہ کسی دنیا کے حکمران کے خزانے نہیں، اس مالک کے خزانے ہیں جس میں کوئی کمی نہیں۔ دوستو ایک حدیث بڑی مشہور ہے، سب جانتے ہو، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس پر اگر غور کریں تو حیران ہو جائیں گے، اعمال کا لفظ بھی جمع ہے، نیات بھی جمع ہے، یعنی جس عمل میں جتنی نیتیں کرتے چلے جاؤ گے اللہ اتنے عمل قبول کر کے اجر عطا فرماتا چلا جائے گا۔ آپ نے روزہ رکھا، کھانا کھلایا ایک آدمی کو، 10 آپ نے کھجورے لے کر 10 آدمی کو دے دی، یہ نیت کی کہ میں 10 آدمی کو روزہ کھلوا رہا ہوں، ان 10 کو روزہ کھولنے کا آپ کو ان 10 کے روزہ کھلوانے کا اتنا ہی اجر ملے گا جتنا 10 آدمی نے روزہ رکھا ہے اور ان کو اجر ملے گا۔ اور پھر پیغمبر نے فرمایا ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ سائل نے کہا اللہ کے رسول ہم میں سے تو ہر آدمی کو اتنی استطاعت اور طاقت نہیں کہ ہر آدمی دوسرے کو روزہ کھلوائے۔ آپ نے فرمایا اس سے مراد پیٹ بھر کے کھلانا نہیں، آپ نے کھجور دے دی، آپ نے پانی کا گھونٹ دے دیا، آپ نے اسے کوئی اور چیز ایسی دے دی جس سے اس نے افطاری کر لی ہے، اگر ان میں سے کسی ایک چیز سے اگر وہ افطار کر لیتا ہے آپ کے حصے میں اجر لکھا جاتا ہے۔ ایک بات اور بھی بڑی عجیب سی یاد کریں، دسترخوان پہ مختلف نعمتیں آئیں اور مختلف آدمیوں نے بھیج دی، افطاری کا وقت ہے، اب 10 آدمیوں کے کھانے وہاں پر رکھے ہوئے ہیں، بھائی جس سے پہلا روزہ کھلے گا یقیناً اجر اس کو ملے گا، باقیوں کے حصے میں اجر ہوگا کہ نہیں، وہ محروم تو نہیں ہو جائیں گے؟ تو علماء نے لکھا ہے اس دسترخوان پر جتنی دیر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جتنی نعمتیں کھا رہے ہیں، جس کی آئی ہوئی نعمت سے آپ افطار کر رہے ہیں، ان سب کے حصے میں خدا اتنا اجر لکھے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو اجر مل رہا ہے، اس لیے کہ اس کے خزانے میں کمی نہیں۔ ہر آدمی کی نیت یہ ہے کہ میں افطار کرا دوں، اس لیے اگر 50 آدمی بھی یہ محنت کر کے کی چیز لے آئے ہیں اور وہ وہاں اس دسترخوان پہ رکھ دی گئی ہے،
100 آدمی اگر اس سے روزہ کھول رہا ہے اور 50 آدمی کھلوانے والے ہیں، ہر ایک آدمی کو اللہ 100 آدمی کے روزے کا اجر عطا فرمائے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی۔ یہ ایک غمخواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، اللہ کے راستے میں ایثار، قربانی اور خرچ کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے بڑی عظمتیں، ایک حدیث بڑی مشہور ہے، میں اس پر تفصیل سے تو گفتگو اگلے جمعے انشاءاللہ کروں گا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اللہ کی رحمت سے وہ آدمی دور ہے، اللہ اسے تباہ و برباد کرے، خدا اس کو ہلاک کر دے جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور رمضان کا احترام نہ کرے اور جنت کو حاصل نہ کر سکے، وہ خدا کی رحمت سے دور ہو جائے۔ ہم روزے رکھتے ہیں، جس وقت ہم روزے میں اعمال صالحہ نہیں کرتے، روزے کے اندر روزے کے آداب کا لحاظ نہیں کرتے، پھر یقیناً خدا کی گرفت کے اللہ کے نزدیک ہم اس گرفت کے مرتکب ہو جاتے ہیں، اس کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ روزے کے آداب یہ ہیں کہ روزہ رکھنے کے بعد ان چیزوں کا خاص طور پر احتیاط کرنا چاہیے کہ آدمی کی نگاہ محفوظ رہے، نظر غلط نہ اٹھے، نظر کی حفاظت کرے، سب سے بڑی چیز ہے۔ حضور نے فرمایا شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ حضرت علی نے پوچھا، سب کہیے رضی اللہ تعالی، اللہ کے رسول یہ نظر اگر پڑ جائے کسی پر تو حضور نے فرمایا پہلی نظر معاف ہے، پہلی نظر معاف ہے۔ اب اگر جب دیکھے گا تو یہ دیکھنا آنکھ کا زنا لکھا جائے گا۔ ہمارے ایک عالم ہے علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب لندن کے، ان سے کسی نے پوچھا جی پہلی نظر کی حد کیا ہے؟ علامہ صاحب نے کہا جب تک دیکھ سکتے ہو۔ وہ آدمی حیران ہو گیا، اس نے کہا اس کا معنی پھر چھٹی ہے؟ فرمایا نہیں۔ کیسے؟ میری طرف دیکھیں، اب یہ آنکھ جو جھپکتی ہے نا آدمی کی، یہ اس کے بس میں نہیں کہ اس کو روک کے رکھے۔ نظر پڑی اور یوں جھپکی، جو ہی جھپکی نظر ختم۔ اب جھپکنے کے بعد اگر اس پر نظر گئی ہے تو یہ آنکھ کا زنا لکھا۔ اس لیے اگر ایسی پہلی چیز کوئی سامنے آ جائے، نظر پڑے فوراً اپنی نگاہ کا احتساب کرو، اس پہ کنٹرول کرو، تاکہ یہ نظر اس پہ ٹک نہ جائے، جم نہ جائے، اسے دیکھتے ہوئے رک نہ جائے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نظر کی حفاظت کریں انسان، زبان کی حفاظت کریں، اچھی بات کہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا اگر روزے دار ہو تمہیں کوئی آدمی آ کے تنگ کرے تو ایک جملہ کہہ دیا کرو، یار چپ رہے، میں تو روزے سے، اس کو اتنی سائد ہوں، میں روزے سے ہوں، اس پہ بحث نہ کرو، تکرار نہ کرو، اختلاف نہ کرو، اس سے اصرار نہ کرو، اس کے ساتھ مقابلہ بازی نہ کرو، ایک جملہ کہہ کے اپنی جان چھڑا دیا کرو، یار کچھ نہ کہہ، میں تو روزے سے ہوں، تو بولتا رہے، میں نہیں بولتا، میں روزے سے ہوں۔ اپنے آپ کو خاموش رکھا کرو، کسی کی غیبت نہ کیجیے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، دو عورتیں بیٹھ کر غیبت کر رہی تھیں اور روزے کا ماتم ہو رہا تھا کہ بھوک سے مر گئیں، شدت کی پیاس ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کو کہو یہ کیا کرے، جب کیا کی گئی تو منہ سے بوٹیاں نکلی۔ حضور نے فرمایا تم نے اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھایا ہے جس کی تم نے غیبت کھائی ہے کی ہے، یہ ایسے ہے جیسے کوئی مردہ مسلمان بھائی کا گوشت کھا رہا ہو، تم نے اتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ بدعمالی کی وجہ سے روزہ اتنا متاثر ہوتا ہے کہ آدمی کو بھوک اور پیاس کی شدت ستانے لگ جاتی ہے، آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیے۔ روزے کے آداب میں یہ ہے کہ حلال کھائیے۔ آج ہم کماتے ہیں، دکاندار صاحبان، تاجر صاحبان اس بات پر غور کریں، اللہ کے نبی نے آپ کے لیے جنت کے دروازے عجیب انداز سے کھولے ہیں۔ فرمایا التاجر الصدوق الامین یحشرون یوم القیامت مع النبیین، سچے اور امانت دار دیانتدار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ اللہ ان کا حشر فرمائے۔ کتنی بڑی بات ہے، تجارت اپنی کر رہے ہو، پیسہ اپنے لیے کما رہے ہو، جمع اپنے لیے کر رہے ہو، لیکن اللہ کے لیے کر رہے ہو کہ میں پیغمبر کی ایک سنت زندہ کر رہا ہوں کہ نبی نے بھی تجارت کی تھی، دیانتداری اور صداقت کے ساتھ آپ نے اگر کسی کو دھوکہ نہیں دیا، اس نیکی کی وجہ سے قیامت کے دن حشر انبیاء کے ساتھ ہو، صدیقین کے زمرے میں ہو، شہداء کے زمرے میں ہو، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ التجار فجار یحشرون یوم القیامہ الا من اتقى وبرا وصدقا، حضور نے فرمایا قیامت کے دن ہر تاجر فاجر اٹھایا جائے گا، بدکار ہوگا، گناہوں کا انبار ہوگا اس کے سر پر، الا من اتقى، مگر جس تاجر نے تجارت کرتے ہوئے اللہ کا خوف سامنے رکھا، وبرا نیکی کی، وصدقا بات میں سچائی کی، گفتگو کی تو جھوٹ نہیں بولا، اور نیکی کیا کی کہ اس سے اخلاق سے پیش آیا،
اور اس نے تقوی یہ کیا کہ اس کو دھوکہ نہیں دیا. اگر اس طریقے سے تجارت کرتا ہے تو قیامت کے دن انبیاء صدیقین شہداء کے زمرے میں اٹھایا جائے. مفت میں نیکی کرنے کا موقع ہے کہ تجارت اپنی کیجئے, جنت مفت میں کما لیجیے. میرے محترم دوستو, رزق حلال سب سے بڑی چیز ہے. شرک کے مکان بہت بڑا عمل ہے. ہاتھوں کی حفاظت ہو کے غلط نہ اٹھیں, پاؤں کی حفاظت ہو کے غلط نہ چلیں, نگاہ کی حفاظت ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کرے. ان چیزوں کا اہتمام کیجئے. آخر میں 4 چیزیں وہ بتاتا ہوں جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی تھی کہ ان 4 کاموں کا تم اہتمام کرو گے. اس رمضان المبارک میں وہ 4 کام کرنے کے ہیں. درود شریف پڑھے, پھر میں ان کو گوشت گزار کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. دوسرے وہ معذور تھے. ایک جگہ انہوں نے میرا درس سنا, مجھے کہا کہاں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا بنوری ٹاؤن مال میں, بنوری کے مدرسے میں. کس جگہ کے ہو؟ میں نے بتایا میں خانپور رہنگا خان کے علاقے کا ہوں. تو انہوں نے کہا بیٹے میرا دل کرتا ہے میں تمہاری خدمت کروں. اور اس وقت میری اپنی ذاتی کیفیت یہ تھی کہ میں وہاں ایک مسجد میں ملازمت کرتا تھا. والد ضعیف العمر اور بوڑھے تھے. والدہ سلائی کا کام کر کے میرے پاس پیسے بھیجا کرتی تھی, تو میں وہاں سے پھر والدین کو پیسے بھیجتا. وہ آدمی 100 روپے مہینہ مجھے دیتا تھا. میں جب کراچی چھوڑ کر ملتان میں دورہ حدیث پڑھنے کے لیے آیا, اس آدمی نے مجھے ملتان پیسے بھیجنا شروع کیے. وہ اللہ کو پیارا ہو گیا, دنیا سے چلے گئے, اللہ اس کی مغفرت کرے. خدا گواہ ہے, رات کے سناتوں میں بعض دفعہ رات کو 2-2 بجے جلسوں میں سے جب فارغ ہوتے ہیں اور میں دعا مانگ رہا ہوتا ہوں, وہ آدمی مجھے یاد آتا ہے, آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. درد دل سے اس کے لیے دعا نکلتی ہے کہ اس آدمی کا میرے علم میں حصہ ہے. یا میں جتنا واز کرتا ہوں, تبلیغ کرتا ہوں, تعلیم دیتا ہوں, دوستوں کے پاس جا کر دین کے مسائل بیان کرتا ہوں, میری ایک ایک بات میں اس آدمی کا حصہ ہے, یہ اس کا صدقہ جاریہ ہے. خدا اس کو ضرور اس کا اجر عطا فرماتے ہیں. اس لیے آپ لوگ اس صدقہ جاریہ میں حصہ لیں. باتیں لمبی ہو جائے گی. 4 کام کرنے کے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اس بابرکت مہینے میں جو 4 کام کرنے کے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ اس میں کلمہ طیب کثرت سے پڑھا کریں. افضل الذکر لا الہ الا اللہ, سب سے بہترین ذکر اللہ کا نام لینا ہے, لا الہ الا اللہ کہنا ہے. استغفار اس مہینے میں بکثرت کیا کریں. حضور نے فرمایا توبہ لمن یوجد فی صحیفۃ استغفار کثیرا, سب سے بڑا خوش نصیب آدمی وہ ہے جس کے نام اعمال میں قیامت کے دن استغفار سب سے زیادہ ہو. وہ آدمی خوش بخت ہے جس کے نام اعمال میں نیکی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استغفار کو زیادہ لکھا ہوگا. ایک تو کلمہ طیب کی کثرت کیجئے, دوسرا اس عمل کی کثرت کیجئے, استغفار کثرت سے پڑھیے. استغفار سے اللہ گناہوں کو دھو دیتے ہیں. اور تیسری چیز جو اس مہینے میں کثرت سے کرنے کی ہے, حضور نے فرمایا جنت کی طلب کیا کرو. دیکھیں دنیا کی باتیں ہم طلب کرتے ہیں, اللہ زمین دے, رقبہ دے, میرے مقدمے کا فیصلہ ہو جائے, اے اللہ میری دکان اچھی چل پڑے, میرا فلاں مشکل مسئلہ حل ہو جائے. دنیا کے مسائل کا حل سوچتے ہیں. اللہ کے لیے کبھی آخرت کا حل بھی سوچ لیا کریں کہ اللہ جنت کا راستہ آسان کر دے, اے اللہ جنت عطا فرما دے, اے اللہ جنت کی نعمتوں سے مالا مال کر دے. اس لیے جب جنت کے واقعات پڑھے جائے تو آدمی محسوس کرتا ہے کہ واقعی کتنی بڑی نعمت ہے, کتنی بڑی عظمت کی چیز ہے جس سے ہم محروم ہیں اور اس کا ہمارے ذہن میں تصور ہی نہیں. اللہ کے نبی نے تو اتنا نچوڑ نکال کے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ جنت میں وہ چیزیں دیکھی مالا عین رات بلا اذن سمعت بلا خطر علی قلب بشر, جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں, جو کسی زبان نے, جو کسی کان نے آج تک سنی نہیں, کسی کے دل پہ ان کا تصور ہی نہیں گزرا کہ کیسی نعمتیں. جنت کی طلب. دوسرا جہنم سے پناہ مانگا کریں, اور صرف جہنم نہیں اللہ کی ہر گرفت سے پناہ مانگا کریں. عذاب قبر سے پناہ مانگیں, میدان حشر کی سختی سے پناہ مانگیں, حساب کتاب کی سختی سے پناہ مانگیں, سکرات موت سے پناہ مانگیں. حضور فرمایا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت, موت کے وقت جو جھٹکے لگتے ہیں اے اللہ میں اس سے بھی تجھ سے پناہ مانگتا ہوں. بڑا مشکل وقت ہوتا ہے جب کسی کو مرتے ہوئے آدمی دیکھتا ہے اور اپنی موت کا منظر آنکھوں میں آ جائے تو پتہ چل جاتا ہے. اس سے خاص طور پر ان چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے. 1-2 اور عمل بھی ہیں. قرآن مجید کا یہ مہینہ ہے, اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ کیا کریں. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ حج پر جا رہے تھے, رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا. ساتھیوں نے کہا حضرت کیسے ہوگا, حافظ ہم میں کوئی نہیں. پھر میں سناؤں گا. خود بھی حافظ نہیں تھے, روزانہ تلاوت کرتے تھے, یاد کرتے تھے, رات کو مصلی پہ سنا دیتے کشتی میں, بحری جہاز میں. 12 دن میں جس وقت جدہ پہنچے وہاں سمندر ساحل پر, عرب کے ساحل پہ الحمد سے والناس تک نانوتوی کا پورا قرآن حفظ یاد ہو. یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ
مالٹا کی جیل میں قید تھے، رمضان المبارک کا چاند نظر آیا، استاد شیخ الہند نے کہا بیٹے حافظ تو بھی نہیں میں بھی نہیں، کیسے ہوگا؟ استاد جی گھبرائے نا، قرآن میں سناؤں گا۔ روزانہ 1.25 سپارہ یاد کرتے، رات کو مصلی پہ استاد کو سناتے، ادھر ماہ رمضان ختم ہوا، ادھر مدنی کا پورا قرآن ختم ہوا۔ عطا ہے۔ میرے استاد ہیں شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب، پچھلے دنوں یہاں جامعہ عبداللہ بن مسعود کے جلسے پر تشریف لائے تھے، اللہ نے ان کو بھی یہ سعادت عطا کی، یہ اسی حسین احمد مدنی کے شاگرد ہیں۔ فرمایا میرے دادا نے کہا کہ بیٹے تیرے مولوی بننے کا کیا فائدہ، ہم باہر سے حافظ بھیک مانگ کر لائے، کہاں سے حافظ تلاش کرتے رہے۔ میں نے کہا دادا جان نہ گھبرائے میں سناؤں گا۔ روزانہ یاد کرتا تھا، رات کو استاد کو سناتا، ادھر رمضان ختم ہوا، ادھر پورا قرآن ختم ہو گیا۔ ایسے لوگ اللہ نے ہمیں دیے۔ حضرت دین پوری مولانا میاں عبد الحادی رحمۃ اللہ علیہ کو میری گناہگار آنکھوں نے روزانہ دیکھا تھا کہ فجر سے شام تک رمضان المبارک میں یوم یا قرآن مجید کا ختم کیا کرتے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا 93 سال کے باوجود بڑھاپے کا عالم کہ اس آدمی کا اپنا ہاتھ خود نہیں اٹھ سکتا تھا، وہ چل پھر نہیں سکتے تھے، اس ضعیف العمری کے عالم میں روزانہ یومیہ قرآن مجید کا دن کو ختم کا معمول تھا، کبھی رات کو پورا ختم ہو جایا کرتا تھا اور کبھی دوسری رات اس کا اہتمام کرتے، دن رات قرآن مجید کی تلاوت کا معمول ہوتا تھا۔ اس لیے دکاندار حضرات تو سب سے زیادہ خوش نصیب ہیں، سودا دیا جب گاہک نہیں ہے قرآن کھول کر دکان پہ بیٹھ کر پڑھتے رہے، مفت کی نعمت ہے، اس نعمت کو حاصل کیجیے، قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ کیجیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور شاگرد ہیں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، لے آئے ان کے والد کہ میرے بیٹے کو پڑھائیے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ابو حنیفہ نے کہا یہ بچہ حافظ ہے؟ نے کہا جی حافظ تو نہیں، پر میں ابو حنیفہ کی مجلس میں غیر حافظ نہیں بیٹھ سکتا، لے جاؤ بچے کو حفظ کراؤ۔ لے گئے، 7 دن کے بعد باپ لے آیا جی میرے بیٹے کو اب تو پڑھائیں، پر میں نے کہا تھا حفظ کرا کے لے آؤ، ہفتے کے بعد پھر لائے، میں بھول نہیں گیا تم وہی تو ہو جو پہلے لے کر آئے تھے۔ اس نے کہا الحمدللہ میرا بیٹا حافظ ہو گیا ہے، روزانہ ایک منزل یاد کرتے 7 دن میں پورا قرآن محفوظ ہو گیا۔ کم سن بچے تھے، ابھی داڑھی نہیں آئی تھی جس وقت امام ابو حنیفہ کے پاس پڑھنے کے لیے آئے، اور اس امام محمد نے 999 کتابیں لکھی۔ ایک انگریز نے ان کی کتابوں کی فہرست پڑھ کر کہا صرف ایک کتاب مبسوط علماء جانتے ہیں، اتنی ضخیم ہے جس میں لاکھوں مسائل کا استنباط کیا گیا ہے۔ اس کتاب کو پڑھ کر کہا انگریز نے کہ اگر چھوٹے امتی محمد کا اتنا علم ہے، نبی محمد کا علم کتنا ہوگا۔ یہ کہہ کے اس نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا تھا۔ بعض جاہل اور نادان بے وقوف لوگ کہتے ہیں ابو حنیفہ کو 17 حدیثیں نہیں آتی، جب شاگردوں کے علم کا یہ عالم ہے، استاد کو خدا نے کتنا نوازا ہوگا۔ 4000 محدثین سے امام ابو حنیفہ نے بیٹھ کر حدیث نقل کی، جس کے حدیث کے 4000 استاد ہوں اور ایک ایک استاد سے ایک حدیث ہی یاد کرے پھر بھی 4000 حدیثیں اس کے سینے میں محفوظ، تو باتیں بڑی لمبی ہو جائیں گی۔ ان چیزوں کا اہتمام کیجئے، رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، کسی وقت کو ضائع نہ کیجئے، اس سے متعلق جو مسائل کی ضرورت ہو ان کو دریافت کیجئے۔ میری عادت ہے روزانہ ظہر اور عصر کی نماز پر میں یہاں چونکہ مستقل نماز پڑھاتا ہوں تو ان پہ میں مسائل بتایا کرتا ہوں، اس لیے احباب جو اس محلے کے یا قرب و جوار کے ہیں کوشش کر کے ظہر عصر یہاں پڑھا کریں تاکہ مسائل سے واقفیت اور آگاہی ہو۔ بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب